السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنت رسول اینڈ سائنس۔ آئیے حضرات، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہیں، جس میں آج ہم بات کریں گے شرائط نماز اور جدید سائنس۔ جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ نماز یا یوگا، نماز میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر یوگا کرانے والا دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ ہم نے آپ کو سب کچھ اس پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے دا کنڈیشن فار پریئر اینڈ ماڈرن سائنس، یعنی شرائط نماز اور جدید سائنس۔ جیسے کہ نماز ایک مکمل زندگی، بندگی، حیات اور ضیاء دارین ہے۔ اسلام نے اس کو پڑھنے یعنی اس نماز کے عمل کو شروع کرنے سے قبل کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ ان میں فرائض نماز، سنن نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز، مکروہات نماز اور مفسدات نماز وغیرہ احکامات اسلامی تعلیمات میں ملتے ہیں۔ یعنی جس طرح کسی بھی ورزش شروع کرنے سے قبل اس کی تیاری کی جاتی ہے یا اس ورزش کی معلومات کر کے پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح چونکہ نماز ایک مکمل اور متوازن ورزش ہے، اس لیے اس عمل کو شروع کرنے سے قبل اس کا علم ضروری ہے۔ چونکہ نماز علاج ہے دکھی لوگوں کے لیے، اسی لیے اس شفائی عمل کو شروع کرنے سے قبل جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ شرائط ہیں۔ جس طرح ایک شفائی دوائی کی تیاری کے لیے جڑی بوٹیوں یا کیمیکل، پھر اس کی تیاری کے اوزار، اس کے ماہرین، اس کا طریقہ، بالکل یہی چیزیں نماز کا بھی حصہ ہیں۔ فرائض نماز اور سائنسی حقائق۔ زیر نظر سطور میں نماز اور اس کے متعلقات یعنی فرائض، واجبات، سنن، مکروہات وغیرہ کا اجمالی سائنسی تحقیقی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کا ہر حکم ازل سے ابد تک مفید ہے۔ زمین بدلے، زماں بدلے، مکین بدلے، مکان بدلے، لیکن حکم ربانی کبھی نہیں بدل سکتا۔ جگہ کا پاک ہونا۔ چونکہ نماز کی ادائیگی ایک مکمل عمل ہے، اس لیے اس کسی مرض کے جراثیم نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وہ جگہ جسے ہم ناپاک سمجھتے ہیں وہاں پیتھولوجی کے مطابق چھوٹی امراض کے جراثیم ہوتے ہیں، کیونکہ گوبر میں تشنج، آنتوں کے کیڑوں کے انڈے، ہیضہ اور ٹائیفائڈ کے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن یہ تحقیقات تو اب ہوئی ہیں، اسلام نے صدیوں پہلے اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ بالکل یہی کیفیت بدن کے پاک ہونے کی ہے، کیونکہ جب مسلمان نمازی مسجد میں نماز کے لیے جائے گا تو اگر اس کے کپڑے اور بدن صاف نہ ہوئے تو اس سے مندرجہ ذیل نقصانات پھیلنے کے خطرات ہیں۔ نمازی کا بدن اگر صاف نہ ہوا اور اس کے بدن پر بے شمار قسم کے جراثیمی مادے لگے ہوئے ہوں گے تو یہی نمازی دوسرے نمازیوں کے لیے ان چھوٹی امراض کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی نمازی نفرت اور کراہت کا ذریعہ بن جائے گا اور لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ پھر اگر ناصاف کپڑوں اور ناپاک اور ناصاف بدن نمازی جس جگہ بیٹھے گا تو وہاں یہ امراض کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر جس نے مسجد کی ٹوپیاں استعمال کی تو گنج، جلدی، خارش، سسپر اور دیگر چھوٹی امراض پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ڈاکٹر ابرٹ سمتھ کا تجربہ۔ مشہور سرجن بلکہ سرجری کے بابا کا قول ہے کہ ہم نے عمل تطہیر اسلام سے سیکھا ہے۔
معاشرتی اثرات۔ ایک بہترین معاشرے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس میں رہنے والے تمام افراد آپس میں محبت، الفت اور ہمدردی سے ملیں اور رہیں۔ یہ بات مشاہدے میں ہے کہ ناصاف بدن اور کپڑوں میں ملبوس شخص سے ہر آدمی گریز کرتا ہے۔ اسلام نے نماز کے ذریعے سے آدمی کو معاشرے میں رہنے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ صاف اور پاک رہے تاکہ ہر شخص اس سے محبت لائف کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو پہلا اصول یہی بیان کرتے ہیں کہ مین از سوشل اینیمل، کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، یعنی وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر یہی بات اسلام زور دے کر کہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اسلام میں رہبانیت نہیں، یعنی معاشرے سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ پھر معاشرے میں رہتے ہوئے بھی انفرادی زندگی نہیں گزارنی، اجتماعی زندگی کی ترغیب ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی اجتماعیت کے پیش نظر نماز بجماعت پڑھنے کی نہ صرف ترغیب بلکہ سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ نماز بجماعت ہی ادا ہونی چاہیے۔ جب دن میں 5 مرتبہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے تو یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوگا، باہمی سکھ دریافت کیا جائے گا، پھر ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے چارہ جوئی کی جائے گی۔ نفسیاتی اثرات۔ انسان کی فطرت میں عزت اور وقار کے ساتھ رہنا لکھا ہے۔ اگر یہی انسان اسلامی تعلیمات طہارت سے گریز کرے گا تو یہ طرح طرح کی نفسیاتی امراض میں مبتلا رہے گا، جن میں سب سے بڑی مرض احساس کمتری کا مرض ہے، اور اس مرض کی ابتدا ہوتے ہی یہ دیگر بے شمار نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں ہونا چاہیے کہ نماز کے طریقے سے پڑھا جائے اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کے ذریعے ہمارے جسم کو فائدہ حاصل ہو سکے، اس کے ذریعے ہمارے جسم کو طرح طرح کی بیماریوں سے بچنے کا موقع مل سکے۔ ہمیں اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور بلکہ نماز کو تو